إنما يخشى الله من عباده العلماء. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحب فی اللہ والبغض فی اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا، انسان کو دنیا میں اتارا، تو اس کی ضروریات بھی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتاری ہیں۔ انسان کو دنیا میں بہت سی ضرورتیں محسوس ہوتی ہیں اور وہ سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں۔ آدمی ان ضرورتوں کو کن طریقوں سے پورا کرتا ہے، یہی انسان کا امتحان ہے جو اس کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو سامنے رکھتا ہے، یا وہ اللہ کی مرضی کے خلاف اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہارا ضرور بالضرور امتحان لیں گے۔ یہ انسان کو باقاعدہ دنیا میں بھیجنے کا ایک مقصد ہے کہ انسان کا امتحان ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ اس امتحان کے نتیجے میں آدمی اس امتحان میں جیسا اترے، اللہ تعالیٰ ویسا اس کے ساتھ میں فیصلہ فرمائے۔ چنانچہ بہت ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ میں لگائی ہیں۔ ان میں سے کچھ ضرورتیں تو انسان کی ظاہری ہیں اور کچھ ضرورتیں اندرونی ہیں، یعنی ضرورتوں کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ ضرورتیں تو آدمی کے باہر سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے آدمی کا لباس پہننا، یہ انسان کی ایک ضرورت ہے۔ آدمی کا مکان ہونا، یہ آدمی کی ایک ضرورت ہے۔ انسان کا نہانا دھونا، کھانا پینا، یہ سب چیزیں انسان کی ظاہری ضرورتیں ہیں۔ کچھ ضرورتیں انسان کی باطنی ہیں، اندرونی ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کا سونا، انسان کا سکون تلاش کرنا، انسان کا اطمینان تلاش کرنا، انسان کا ایک ہمدردی کو اپنے اندر پانا، اور بہت ساری انسان کی جو اندر کی خواہشیں ہیں جن کی وجہ سے آدمی کا دل مطمئن ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری انسان کی اندرونی ضرورتیں ہیں۔ انہی میں سے ایک بڑی اہم چیز ہے آدمی کا تعلقات رکھنا۔ انسان تعلقات کا ضرورت مند ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں بات ودیعت کر دی ہے، رکھ دی ہے۔ کوئی آدمی اس چیز سے بری نہیں ہے، کوئی انسان اس تقاضے سے خالی نہیں ہے۔ ہر آدمی کی طبیعت میں یہ تقاضا موجود ہے کہ اس کا کسی نہ کسی سے تعلق ضرور ہو۔ سب سے بے تعلق ہو کر دنیا میں کوئی زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہر آدمی کی طبیعت میں تعلقات کی ضرورت ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ودیعت کردہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے قاعدے اور قانون اور ضابطے بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کرم یہ فرمایا کہ انسان کی ہر ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھی اور بری دونوں راہیں کھول کر کے سامنے کر دی ہیں کہ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا یہ جائز طریقہ ہے، اور انہی ضرورتوں کو پورا کرنے کا یہ ناجائز طریقہ ہے۔ اگر آدمی جائز طریقہ اپناتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے اور آدمی جنت میں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا ہے۔ اور اگر کسی بھی ضرورت کو پورا کرنے کا آدمی غلط طریقہ اپناتا ہے، غلط طریقہ اختیار کرتا ہے، تو یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے، اللہ کے قانون اور ضابطے کے خلاف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ آدمی جہنم کا مستحق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب میں یہ آدمی جا پہنچتا ہے۔ چنانچہ چاہے وہ ضرورتیں ظاہری ہوں، چاہے وہ ضرورتیں باطنی ہوں، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے خاص خاص قانون اور قاعدے بیان کیے ہیں۔ ہر چیز کے، ہر طرح کے چین و سکون کے، اور ہر طرح کی ظاہری ضرورت کے۔ اب یہ جو تعلقات کی ضرورت ہے، آج ہم کو اسی پر گفتگو کرنی ہے اور اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ کے کچھ قاعدوں کو جاننا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں انسان کی کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری آیتیں اس عنوان پر نازل کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مثلا ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ تم میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست اور اپنا ساتھی نہ بناؤ۔ دراصل یہ جو دوستی اور تعلقات کا مسئلہ ہے یہ دو چیزوں پر مبنی ہے، اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ ایک تو وہ جس سے آپ دوستی کر رہے ہیں وہ کس لیول کا آدمی ہونا چاہیے، کس طرح کا انسان ہونا چاہیے۔ دوسرا آپ خود کیسے ہونے چاہیے۔ یہ دو چیزیں ہیں اور قرآن اور حدیث میں ان دونوں کے متعلق بہت شاندار اصول بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ سامنے والا آدمی کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ تم ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ کہ جو میرے یعنی اللہ کے دشمن ہیں اور وہ تمہارے بھی دشمن ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو، اللہ تعالیٰ کی دشمنیاں مول لیتا ہو، وہ کسی کے حق میں اچھا نہیں ہو سکتا۔ جس کو بھی پہنچے گا اس سے نقصان ہی پہنچے گا، اور جو آدمی اس کو اپنا دوست اور متعلق بنا لے گا چونکہ وہ اس کے دل کے قریب ہوگا تو اس کا سب سے زیادہ اثر اس آدمی کے دل پر ہی پڑے گا، اور وہ دن دور نہیں رہے گا کہ جس دن یہ دوست بھی اس دوست کی صحبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا مخالف ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ اس کے دل سے بھی اللہ تعالیٰ کی جگہ ختم ہو جائے گی اور یہ انسان اللہ تعالیٰ کا ملعون ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ان چیزوں کا بنیادی کردار ہوتا ہے انسان کی اصلاح میں اور اس کی زندگی کے صحیح چلنے میں۔ اگر آدمی کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو انسان پوری زندگی صحیح طریقے سے گزار لیتا ہے، اور اگر تعلقات اور اس کی دوستیاں غلط اور بری ہوتی ہیں تو آدمی ہمیشہ برائیوں میں ہی الجھا رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ بیان کیا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سامنے والا آدمی اللہ تعالیٰ کے حکموں کا مخالف نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف نہ چلتا ہو۔ یہ بہت زیادہ دھیان اور توجہ دینے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بہت ساری آیتیں نازل کی ہیں۔ مثلا ایک جگہ اور ارشاد فرمایا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولیاء، کہ تم لوگ ان لوگوں کو کہ جو دین کا مذاق بناتے ہیں، جو دین کو ہلکا سمجھتے ہیں، جو دین کو بے وقعت سمجھتے ہیں، ان کو اپنا دوست نہ رکھو، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، اپنا قریبی نہ بناؤ۔ مطلب صاف ہے، اگر وہ ہمارے دوست ہوں گے تو ضرور بھی ضرور ان کا اثر ہماری طبیعت پر پڑے گا، ضرور پڑے گا۔ یہ ساری دنیا مانتی اور جانتی ہے کہ انسان جیسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے انہی کا اثر قبول کرتا ہے۔ بڑی اس کی مثالیں ہیں جو معاشروں میں رائج ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جیسی سنگت ویسی رنگت، یعنی انسان جیسے لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے آہستہ آہستہ انہی کی طرح ہو جاتا ہے۔ ہمارے اکابرین نے اس سلسلے میں بڑے تجربات اپنے پیش کیے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ نقل کیا گیا کہ اگر ایک آدمی بہت دور سے کسی کے پاس کوئی خط بھی بھیج دیتا ہے تو اس خط کی وجہ سے بھی اس پڑھنے والے پر، جو خط پڑھ رہا ہے، اس پر اس کا اثر پڑ کے رہتا ہے، جس کا وہ خط ہے اس کا اثر۔ یہ سب جب ہی ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنیادی قاعدہ بیان کیا کہ آدمی اچھے تعلقات رکھے، اچھے لوگوں سے تعلق بنائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو بڑے عمدہ انداز میں واضح کیا۔ ارشاد فرمایا الوحدۃ خیر من جلیس السوء، کہ اکیلے رہ لینا یہ بہتر ہے برے دوست سے، برے ساتھی سے۔ والجلیس الصالح خیر من الوحدۃ، اور اچھا دوست مل جانا، نیک دوست مل جانا یہ بہتر ہے اکیلے رہ لینے سے۔ آدمی کی وہ رہنمائی کرے گا، انسان کو وہ صحیح راستے پر لے کر چلنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ قاعدہ ہو گیا سامنے والے کے بارے میں۔ اب انسان کے خود کے لیے کیا ضابطہ ہے؟ انسان کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی سے تعلق رکھنا چاہے، کسی کو اپنے متعلق جوڑنا چاہے، تو بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان اپنی نیت کو صحیح کرے، اپنے ارادے کو درست کرے، اس میں کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا مقصد ہو۔
اللہ تعالیٰ نے بھی اس چیز کو قرآن کریم میں ذکر کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن جو دنیا میں ایک دوسرے کے دوست اور متعلقین ہیں یہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ یعنی جن کے دوست اور جن کے متعلقین اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ متعلقین رہے وہ تو وہاں بھی دوست رہیں گے۔ اس آیت کے اندر سے کئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آدمی کو اپنے دوستوں کی وجہ سے جو برے اثرات ملتے ہیں ان اثرات کی چونکہ مرنے کے بعد سزا دی جائے گی تو آدمی کو معلوم ہوگا کہ یہ دراصل میرے دوست نہیں بلکہ یہ تو میرے دشمن ہیں جن کی وجہ سے آج مجھ کو اللہ کا اتنا سخت عذاب برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا عذاب انتہائی سخت ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسری بات یہ ملتی ہے اس آیت کے اندر سے کہ آدمی دنیا میں اگر متقیوں کے ساتھ رہے، نیک لوگوں کے ساتھ رہے، ان سے اپنا تعلق رکھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد بھی دوست ہی رہیں گے۔ یہاں آ کر معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم نیک لوگوں سے تعلق رکھیں گے تو چونکہ وہ ضرور بخش دیے جائیں گے، وہ نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں گے، اور ہم جیسے گناہگار اگر جہنم میں جائیں گے اور ان سے تعلق رہے گا تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں واضح کر دیا کہ ان کے تعلق وہاں بھی رہیں گے۔ اس تعلق کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم سے نکال کر ان کے ساتھ میں رکھیں گے، چونکہ دوستی تو وہی ہے، تعلق تو وہی ہے جو ساتھ رہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک متعلق جہنم میں ہو اور دوسرا متعلق جنت میں ہو، یہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس میں گویا مغفرت کا بھی ایک راستہ بتایا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کونوا مع الصادقین، کہ تم اچھے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اس کے دنیاوی فائدے بھی ہیں، اس کے اخروی فائدے بھی ہیں۔ دنیاوی فائدے یہ ہیں کہ آدمی کو صحیح باتیں ملتی ہیں، انسان اچھائیوں کو اپناتا ہے۔ اخروی فائدے یہ ہیں کہ ان سے اگر تعلقات اچھے ہو جائیں تو جیسا کہ اس آیت میں بتایا گیا ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبہ، انسان مرنے کے بعد اس شخصیت کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ تو اگر ہم نیک لوگوں سے محبت کرتے ہوں گے تو مرنے کے بعد انشاءاللہ نیک لوگوں ہی کے ساتھ ہوں گے، یعنی جنت میں ہوں گے۔ خیر بہرحال دوسری چیز جو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، جو آپ کے سامنے بھی ذکر کی گئی، وہ یہ ہے کہ آدمی کی نیت صحیح ہونی چاہیے۔ انسان اس نیت سے کسی سے تعلق کرے کہ مجھ کو اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی دین کا نفع ہوگا، یا اگر دنیاوی نفع ہوگا تو جائز طریقے سے ہوگا۔ یہاں ذرا سی بات باریک ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی سے دنیاوی نفع کی وجہ سے تعلق نہیں کر سکتے ہیں، مگر اتنی شرط ہے کہ اس کی وجہ سے جائز نفع ہونا چاہیے۔ دنیا کا جائز نفع بھی دراصل دین کا ہی نفع ہے۔ اگر ہم کسی سے کاروباری تعلق اس طور پر بنا لیتے ہیں کہ ہم اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ناجائز کاروبار کرنے لگیں گے، مثلا جوئے کے کام میں لگ جائیں گے یا شراب کے کام میں لگ جائیں گے یا اور جو دوسرے سود وغیرہ کے کاروبار ہیں ہم ان میں ملوث ہو جائیں گے، تو یاد رکھیے یہ تعلق انتہائی خطرناک ہے۔ اور اگر ہم کسی سے تجارت کے واسطے سے متعلق ہوئے، کام کرنے کے لیے اس کے تعلق میں آئے اور وہ کام جائز ہے، وہ کام شریعت کے اعتبار سے ٹھیک ہے، تو یہ تعلق دراصل دین کا ہی تعلق ہے، دین کی بنا پر ہی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان کو حلال روزی حاصل ہو رہی ہے، انسان حلال طریقے سے دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے اور اس کو حلال روزگار ملا ہوا ہے۔ چنانچہ ہمیں اپنی نیت کی درستگی کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ تعالیٰ کو تمام عملوں میں سب سے پسند عمل یہ آتا ہے کہ انسان جب کسی سے تعلق بنائے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات مد نظر ہو، کہ اس تعلق کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کے قانون اور قاعدے کے خلاف تو چلنا شروع نہیں ہو جاؤں گا۔ اگر ایسا لگتا ہو تو اس تعلق کو نہ کرے، اس کو ختم کر دے۔ اور اگر کسی تعلق کی وجہ سے، جو پہلے سے تعلق ہے کسی سے، پہلے سے کوئی واسطہ ہے، کوئی بات ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، اور اس کی وجہ سے اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ آدمی دین سے ہٹا رہا ہے، یہ خود دین سے ہٹ چکا یا یہ ہٹتا جا رہا ہے، تو انسان اس سے اپنا واسطہ ختم کر دے، اس سے اپنا تعلق ختم کر دے۔
اسی کو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے البغض فی اللہ، ایسے آدمی سے تعلقات توڑ دینا، اس سے الگ ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند آتا ہے۔ جب ہم ایسا قدم اٹھائیں گے تو ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ہمیں مخلص دوست عطا فرمائیں گے، ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا بدلہ بالکل نہیں رکھتے ہیں۔ جب آدمی کوئی نیک قدم اٹھاتا ہے اچھی نیت سے، اگر اس کو فوری طور پر کوئی عمدہ چیز نہ ملے تو اللہ تعالیٰ وقت آنے پر اس کو اس کی سوچ سے بڑھ کر چیز عطا فرماتے ہیں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا اجر اور بدلہ بالکل بھی نہیں رکھتے ہیں، اس کو دنیا میں بھی نوازتے ہیں، اس کو آخرت میں بھی نوازتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس چیز کا خاص خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے متعلقین کیسے ہیں، جن سے ہمارا تعلق ہے، جن سے ہماری دوستیاں ہیں، جن سے ہمارا بھید بھاؤ ہے، وہ لوگ اچھے ہوں۔ اگر وہ اچھے نہیں ہیں تو ان سے تعلقات کو ختم کریں، ورنہ تو ان کی وجہ سے ہمارا دین خراب ہو جائے گا۔ اور اگر وہ لوگ اچھے ہیں یا ایسے لوگ اچھے موجود ہیں جن سے ہمارا تعلق نہیں ہے تو ہم ان سے تعلق بنائیں، ان کے پاس میں اٹھنا بیٹھنا کریں، تب قرآن کریم کی اس آیت پر عمل ہوگا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ تم نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، الجلیس الصالح خیر من الوحدۃ، کہ اکیلے رہنے سے، بے تعلق رہنے سے بہتر ہے کسی نیک ساتھی کا مل جانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔